الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی درس فقہ کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم نے غسل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ غسل کے فرض ہونے کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر بالتفصیل ہم بعد میں کریں گے، پہلے غسل کا ہم طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی ہے کولی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا ہے تمام ظاہر بدن پر پانی کا بہانا۔ یہ 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں، اور فرض میں ادنا سے بھی کمی جو ہے وہ فرض کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے مکمل آسن انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ وضو کے اندر کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر اس میں کمی ہو جائے تو پھر بھی وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا جو کامل ثواب ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن غسل کے اندر کولی اگر آسن انداز میں نہ کی جائے، اگر ناک میں پانی آسن انداز میں نہ ڈالا جائے جو حد بندی کی گئی ہے، تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو پھر کسی قسم کی کوئی عبادت بھی درست نہیں ہوگی۔ کولی کا مطلب کیا ہے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کولی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہلکا سا پانی لیا اور گڑ گڑ کی اور اس کو پھینک دیا اور کہا میں نے کولی کر لی ہے۔ حالانکہ کولی کا یہ انداز جو ہے درست نہیں ہے۔ کولی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اس انداز سے کولی کرنی چاہیے۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، جس طرح عام انسان ہلکا سا پانی لے کر کولی کرتے ہیں، تو اس سے غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، یہ جو ہمارے دانت ہوتے ہیں، داڑھیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے پانی جو ہے وہ گھمایا جائے، گالوں کی تہہ میں اور دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ یعنی آپ اس انداز کو ایسے سمجھیں کہ ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک مکمل پانی کو جو ہے وہ بہانا ہے۔ جو غرارے ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ حلق کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اکثر بندے غراروں سے محروم رہتے ہیں۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے اگر جمی ہوئی ہو تو اس کا چھڑانا جو ہے یہ ضروری عمل ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیہ کے دانے، کچھ لوگ پان کھاتے ہیں، ان کے منہ میں چونا جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ گوشت کے ریشے اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو تو پھر ان کو جمے رہنے دینا چاہیے، جس سے ان کے ورنہ دانتوں کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس کی شریعت نے معافی دی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہر دن اپنے دانتوں کو آسن انداز میں صاف کرنا چاہیے کہ مسواک کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یوں ہی کسی کا ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مثالے وغیرہ سے جما دیا گیا
اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے۔ ہاں بعد معلوم ہونے کہ اس کو جدا کرنا اور دھونا یہ ضروری ہے جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ پانی وہاں تک پہنچانا اگر مشکل ہو تو شریعت نے کچھ اس میں گنجائش دی ہے۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے، نرم ہڈی جس کو کہتے ہیں، اس کا دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر ریڑھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا جو ہے وہ فرض عمل ہے۔ دانتوں میں چونا اگر جم گیا ہے تو اس کے چھڑانے میں حرج ہے، پریشانی ہوگی، نقصان ہوگا، تو اس کے لیے شریعت نے ہلکی سی گنجائش دی ہے۔ لیکن اگر ناک کے اندر ریٹھ وغیرہ جم گئی ہے تو اس کو پہلے چھڑانا جو ہے فرض ہے، اس کے بعد جو ہے ناک کو صاف کیا جائے گا۔ ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اسی طرح خواتین اپنا ناک چھدوا لیتی ہیں، اس کے اکثر سوراخ یا بند ہو جاتے ہیں، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ اس کے اندر سے پانی کو گزارا جائے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو پانی خود بخود اس سے گزر جاتا ہے، اس میں کوئی بالی، کوئی ناک میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ حرکت دینے کے قابل ہے تو اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ گزار لیا جائے، ورنہ اس کی بھی معافی ہے۔ تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا جو ہے یہ فرض عمل ہے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، لیکن اس تیسرے رکن کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ غسل کرتے وقت پانی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر کس انداز سے بہانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان غسل کے احکامات کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔